ہیپاٹائٹس جو ہوتا ہے اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس وجہ سے جی آپ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، جگر کے امراض کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزیں جو ہے جاننا ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اول تو یہ کہ جگر جو ہے ہمارے جسم کے اندر ایک ماں کا کردار ادا کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے ماں گھر کے ہر فرد کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس کے طبیعت کے مطابق اس کو ہر چیزیں بنا کے دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کہ میرے چھوٹے بیٹے کو یہ چیز پسند ہے اور میرے دوسرے بیٹے کو یہ چیز پسند ہے، تو اسی طریقے سے جگر جو ہے ہمارے جسم میں ایک فیکٹری کا کام کرتا ہے، ٹھیک اور پروڈکٹ تیار کر کے وہ جسم کے ہر حصے کو فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں جگر میں پیدا ہوتی ہیں، اور جگر کے اندر پیدا ہونے کے بعد دماغ کو دماغ کی خوراک چلی جاتی ہے، دل کو دل کی خوراک چلی جاتی ہے، اور پھر آخر میں یہ جگر اپنی خوراک خود لیتا ہے، اینڈ میں جا کے لیتا ہے۔ ماں کی مثال ماں خود دے کی دی پھر آپ مثال نے اس بھائی۔ پہ پوری اتر رہی ہے۔ ٹھیک اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جگر کے امراض کی طرف۔ ٹھیک تو دیکھیں، ایک تو جگر کا ایک ذاتی خرابی جگر کی ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسری آرگنز کی وجہ سے جگر متاثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ہے کہ دوسرے اعضاء کی وجہ سے جب جگر متاثر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے سامنے تین صورتیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بات ذرا سی آپ کی کاٹ رہا ہوں کہ دیگر اعضاء کی وجہ سے جگر کا لاس کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ پروڈکٹ تیار ہو کے دوسروں تک جا رہی ہے، دوسروں سے پروڈکٹ تو اس کے پاس نہیں آ رہی، تو اس پہ کیا اثر انداز کیسے ہو رہا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں نا، اس کا دار و مدار اصل میں خوراک پر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے میٹھی چیزیں کھائیں، اب میٹھی چیزیں ہماری دماغ کی خوراک ہے، ٹھیک ہے، کاربز کی جو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ پروٹین والی چیزیں، ترش چیزیں، کھٹی چیزیں، وہ دل کی خوراک ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم جگر کے علاوہ دوسرے آرگنز کو خوراک جب دے رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، یعنی ہم نے جگر کو جگر کی خوراک نہیں دی، دوسرے آرگنز کی خوراک ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں، تو اس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ جگر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جگر کو بھی تو اس کی خوراک ناراض ہوتا ہے بھائی، میں بھی ہوں، وہ کہتے ہیں میں بھی آپ کے جسم کا حصہ ہوں۔ صحیح ہے۔ تو جب اس کو اس کی خوراک نہیں ملتی، دوسرے آرگن کی خوراک وہ جو ہے نا ان کو پروڈکٹ بنا رہا ہے اور ان کو فراہم کر، اس کے پاس اپنی خوراک تو ہوتی نہیں، لہٰذا وہ پھر کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ اس کی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تین چیزیں کچھ بیان فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی وجہ جگر کی کمزوری کی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، مثلا چاول کا استعمال بہت کرتا ہے، یا اروی کا استعمال، بھنڈی کا استعمال، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال جب بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جگر جو ہے بالکل کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ وہ پھیل کر لٹک جاتا ہے، ضعف کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا آسان حل کیا ہے کہ آپ نے کھٹی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، یعنی اس کو ہم یہ کہیں گے، بعض اوقات رپورٹس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، لیکن بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا جسم سے ایسی کوئی علامت سامنے نہیں آ رہی ہوتی، مثلا یہ کہ آپ کے جو ہے نا ناخن بھی پیلے نہیں ہو رہے، آنکھیں بھی پیلی نہیں ہو رہی، چہرے بھی، لیکن چہرے میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل پھیکا پن ہو جاتا ہے، بالکل جیسے خون نہیں ہے، سفید پھیکا پن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنی خوراک کے اندر جو ہے دہی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ املی کا شربت استعمال کریں، آلو بخارے کا شربت استعمال کریں، اسٹرابری کا شربت استعمال کریں، سیب کا شربت استعمال کریں، سیب کا جوس لے لیں، اسی طریقے سے لیمن جوس، جی لیموں کا جوس لے لیں، اچھا چیکو کا جوس لے لیں، انار کا جوس لے لیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ جب یہ لینا شروع کریں گے تو اس سے جگر جو ہے اس کی کمزوری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ہم جگر کی ایک دوسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ جگر کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جگر پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سکون کی وجہ سے وہ پھول جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی اچھا، یہ آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ بالکل سمجھ لیں آپ نے بیان کیا، اور فوراً ایک چیز دماغ میں آئی تو ہم نے کہا جی فوراً آپ سے پوچھا جائے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا جی اسٹرابری کا جوس لے لیں، اور اسی طرح آپ نے دیگر چیزیں بھی بتائیں، اس سے مراد فریش جوس ہے یا ملک شیک ہے؟ کیونکہ جب اس میں دودھ شامل ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی چکنائی اور بہت ساری چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، تو آپ فریش جوس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ فریش جوس سے مراد ہے، فریش جوس مراد، اور دودھ کے استعمال کے ساتھ منع کیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ منع کیا جاتا ہے، تو پھر دہی جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی تو دودھ، ہاں نہیں، لیکن اس کا مزاج بدل جاتا ہے، جب دہی جو ہے شکل میں آ گیا تو اس میں کھٹاس بڑھ جاتی ہے،
اس میں ترشی، ایسڈ، تیزاب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ دودھ نہیں رہتا، یعنی اس کے افعال و اثرات، اس کا مزاج، وہ اس کے اثرات جو ہے نا، خواص، وہ بدل جاتے ہیں۔ بالکل ہاں جی ٹھیک جی ہے، تو یہ آپ نے فریش جوس استعمال کرنے ہیں، دودھ نہیں ایڈ کرنا، کیونکہ دودھ ایڈ ہو گیا تو اس کا مزاج بدل جائے گا، بجائے فائدے کے نقصان کرے ٹھیک گا۔ ہے ٹھیک